اس کے بعد حضرت کمیل نے عرض کیا، مولانا علی سے بات چیت چل رہی ہے، اس کے بعد حضرت کمیل نے عرض کیا کہ حقیقت بیانی ذرا اور فرمائیے، حقیقت بیانی ذرا اور فرمائیے۔ حضرت علی نے فرمایا، جذب کردن و گرفتن احدیت با صفت توحید۔ جذب کرنا یعنی ذات میں فنا ہونا، اور احدیت ذات میں ایک ہو جانا، اور احدیت ذات میں ایک ہو جانا۔ جذب کرنا ذات میں فنا ہونا ہے، جذب کرنا ذات میں فنا ہونا ہے، اور احدیت کیا ہے؟ ذات میں ایک ہو جانا۔ حضرت کمیل نے کہا، ذرا اپنی حقیقت بیانی کو زیادہ کیجئے میرے لیے، اپنی حقیقت بیانی کو تھوڑا زیادہ کیجئے میرے لیے۔ کن تو کنزن کہتے کہتے، کن تو کنزن کہتے کہتے اپنی ہستی کہہ گئے۔ اب کہا کہ تھوڑی سی حقیقت بیانی کو زیادہ کیجئے میرے لیے مولا علی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، نور لیس کہ میں در شند الصبح پس ظاہری میں شود برحبا کل وسور ہائے توحید آثار آ نور۔ یعنی ذات باری تعالیٰ ایک نور ہے، اللہ ایک نور ہے، ذات باری تعالیٰ ایک نور ہے جو صبح ازل سے چمکتا ہے، پھر اس نور کے آثار سے توحید کے ہیاکل، ہیکل کی جمع بامانی شکل، اس نور توحید کے ہیکل چمکتے ہیں، وہ تو بے صورت ہے۔ اب وہ جب نور اس کے ہیکل میں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ ایک نور ہے جو صبح ازل سے چمکتا ہے، پھر اس نور کے آثار سے توحید کے ہیکل بامانی شکل اور صورتوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی نور ازلی کے پرتو سے، پرتو یعنی پرچھائی، یعنی نور ازلی کے پرتو سے تمام تعینات عالم کا ظہور ہوتا ہے، جو کچھ بھی عالم میں ہے وہ سب اسی کے نور سے۔ اس کے بعد حضرت کمیل نے عرض کیا کہ اپنی حقیقت بیانی کی ذرا مزید توسیع کر، تھوڑا سا اور بڑھا دیں اس حقیقت۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، سر و بکن و بخش چراغ راپس تحقیق طلوع کرد و ظاہر گشت صبح و احتیاج بر روشنائی چراغ نامانند و حقیقت در ظہور خود محتاج با بیانہ۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فرمایا مولا علی نے؟ چراغ بجھا دو، کیا فرمایا؟ چراغ بجھا دو، بس سورج نکل آیا اور صبح ظاہر ہوئی اور چراغ کی روشنی کی ضرورت نہ رہی، اور حقیقت اپنے ظہور کے لیے محتاج بیان نہیں۔ کیا کہا؟ چراغ بجھا دو، سورج نکل آیا ہے، صبح ظاہر ہو گئی ہے، اور چراغ کی روشنی کی اب ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت اپنے ظہور کے لیے محتاج بیان نہیں۔ یعنی جب سالک مرید، سچا مرید، یعنی جب سالک مقام توحید میں پہنچتا ہے تو نور ازلی سے اس پر خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے، اور اسے دوسروں سے حقیقت دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حتیٰ اس قسم کے کلمات بے شمار ہیں، چنانچہ شیخ عبدالرزاق کاشانی نے ان کی شرح میں
ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ میر سید نعمت اللہ نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ چہت مجالس میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ کمیل، میں، اور یہاں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا ہے کمیل، میں، اور یہاں حق تعالیٰ نے بہت علوم رکھے ہیں۔ میں، اور یہاں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حق تعالیٰ نے یہاں بہت علوم رکھے ہیں، لیکن میں ان کا اہل کسی کو نہیں پاتا، کوئی صلاحیت ہی نہیں کہ میں اس کو دے دوں، میں اس کا اہل کسی کو نہیں پاتا تاکہ اس کے سامنے بیان کروں۔ میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا ہوں جس تک یہ پہنچا دوں۔ جس کسی میں کچھ دانائی اور عقل پاتا ہوں، جس کسی میں تھوڑی سی بھی عقل مندی، ہوشیاری پاتا ہوں، دین کی سمجھ پاتا ہوں، میں جان لیتا ہوں کہ وہ ان علوم کو دنیاوی حاجت کی خاطر بیچ ڈالے گا۔ اگلی بات، اگر میں کسی کو اس میں ہوشیار بھی پاتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو یہ علم دوں گا تو یہ سستے اور گھٹیا داموں میں بیچ دے گا۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے، حق تعالیٰ نے بہت علوم رکھے میرے سینے میں، لیکن میں ان کا اہل کسی کو نہیں پاتا تاکہ اس کے سامنے بیان کروں۔ جس کسی کو میں تھوڑا سا عقل مند یا چالاک پاتا ہوں، میں جان لیتا ہوں کہ وہ اس علم کو دنیاوی حاجت کی خاطر بیچ ڈالے، اور جن لوگوں میں دین ہے وہ ترک دنیا کی خاصیت ہے، ان میں عقل و دانش نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات کہہ دی مولا علی نے، او ہو، انہیں اس علم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ او ہو، مولا کائنات فرما رہا ہے، اور جن لوگوں میں دین ہے اور ترک دنیا کی خاصیت ہے، ان میں عقل و دانش نہیں ہے، ان میں نہ چلاکی ہے نہ عقل ہے، وہ بیوقوف ہے۔ ان میں نہ عقل ہے نہ دانش ہے جس سے ان علوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ غرض دونوں خصوصیات، دین اور عقل، میں نے کسی ایک شخص میں ایک جگہ جمع نہیں دیکھی۔ عقل اور دین، یہ دونوں چیزیں میں نے کسی ایک شخص میں جمع نہیں دیکھی، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسے لوگوں سے خالی نہ رکھے گا جن میں دین بھی ہو اور عقل بھی۔ لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہ رکھے گا کہ جن کے لیے قلوب، کہ جن کے قلوب ان علوم سے منور ہوں۔ امید ہے اللہ دنیا کو ان سے خالی نہ رکھے گا جن کے قلوب ان علوم سے منور ہوں۔ اگرچہ یہ طائفہ تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہوگا، یہ جن کے دل منور ہوں گے، یہ گروہ تعداد کے حساب سے سب سے کم ہوگا۔ آٹے میں نمک یا ذرہ برابر، ریگزاروں میں ذرہ، اجر کے لحاظ سے یہ گروہ سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اجر ان کو عطا فرمائے گا، اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وعدہ فرمایا دانشتن علل قائہم، اور میں ان سے ملنے کا بہت مشتاق ہوں۔ اوئے ہوئے، مولا علی بھی ایسے ملنے سے لوگوں سے ملنا چاہتے تھے جن میں فقر کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہو، یعنی دین کے ساتھ ساتھ عقل والے بھی۔ مولا علی کہتے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں ان سے ملنے کا بہت مشتاق ہوں، مجھے بہت خواہش ہے ایسے لوگوں سے ملنے۔ حضرت خواجہ کمیل بن زیاد تمام غزوات میں اور ہر وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی خدمت میں رہے، ہر لڑائی میں مولا علی کے ساتھ۔ انہوں نے آپ کی شہادت کے بعد گوشہ تنہائی اختیار کی اور جو کچھ آپ سے حاصل کیا تھا اس میں مشغول رہے اور اپنے عقیدت مند مریدوں کو تعلیم کرتے رہے۔ حتیٰ عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں 86 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمائی۔ حجاج بن یوسف ظالم نے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ دوستو،
یہ دو بڑی برگزیدہ ہستیوں کی داستان آپ کو سنائی. وآخر دعوانا الحمدللہ.